پاکستان کے سپریم کورٹ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، قوم کی طرف سے مبارک دیتا ہوں۔ اور یہ میں کیوں مبارک دے رہا ہوں کہ ملک میں جمہوریت اب صرف ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، اور وہ دھاگا ہے سپریم کورٹ۔ یعنی سپریم کورٹ اس وقت ملک کی جمہوریت کو امید دے کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ باقی میں ابھی آپ کو بات کروں گا کہ باقی تو سارے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو تو تباہ کر چکے ہیں۔ یہ جو مافیا آیا ہے، NRO کا مافیا، اس نے باقی جمہوری ادارے تباہ کر دیے۔ آج صرف امید پاکستان کے سپریم کورٹ سے، اور میں سپریم کورٹ کو اس لیے آج خاص طور پہ میں آج قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں ایک پارٹی کا سربراہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے سارے ٹاپ وکلا سے پہلے لیگل اوپینین لے کے میں نے اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا۔ ڈیزالو کیوں کیا؟ کہ سب سے پہلے تو ہمیں مشکل ہو گئی تھی، فنڈز نہیں دے رہے تھے۔ جو فنڈز آنے تھے، سینٹر سے فنڈز آنے تھے 2 صوبوں کو، وہ فنڈز کاٹ دیے انہوں نے۔ ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے لیے جو بھی کریں گے، تو جب فنڈز ہی نہیں آتے تو ہم اپنے وعدے کیسے پورے کر سکتے تھے؟ تو جمہوریت میں اگر آپ اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر سکتے، ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ کے پاس پھر آپ کا یہ رائٹ ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر کے ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں۔ اور دوسرا کہ کوئی بھی پاکستانی، جو بھی پاکستانی آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ساروں کو پتا ہے، ہر اس پاکستانی کو پتا ہے کہ جو آج اس ملک کو بچانا چاہتا ہے اس دلدل سے گرنے میں، پھنسنے میں، سب کو پتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ تو ہم نے یہ بھی امید لگائی کہ یہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، اور ایک دفعہ ہم اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کریں۔ اور میں پھر سے لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں، ان ساروں کی، PML لیڈرز کی، سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو اپنی گورنمنٹس کرائیں۔ ان سب نے، ان کے بڑے بڑے لیڈرز نے، سب نے یہ سٹیٹمنٹس دی۔ بلکہ جنرل باجوہ سے جب میری 2 میٹنگز ہوئی تو اس نے بھی یہ کہا کہ اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کریں اور پھر الیکشنز کی طرف چلا جائے گا ملک، کیونکہ ہم تو کہہ رہے تھے ملک کو بچانے کے لیے الیکشن چاہیے۔ لیکن جو ہو رہا ہے پاکستان سے، جو سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح کی واردات ہو رہی ہے، جس طرح ججز کے اوپر جس طرح ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، بلکہ اسمبلی میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سامنے بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ جو مافیا ہے، اور میں ان کو پولیٹیشنز نہیں کہتا، میں 30 سال سے زیادہ ان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ پولیٹیشنز ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ کرتے ہیں۔ مافیا کرتا یہ ہے کہ یا خریدتا ہے آپ کو، اور یہ انہوں نے بے تحاشا رشوت کا استعمال کیا ہے، اور پھر یا پھر یہ آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، جہازوں سے تصویریں پھینکتے ہیں ننگی اپوزیشن لیڈر کی، یا وہ پھر ان کو ٹیپس بناتے ہیں، پھر ان کے گندی ٹیپس ان کو دکھانے کے لیے اور ہر قسم کا بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مافیاز کرتے ہیں، یہ پولیٹیشنز نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ابھی اسمبلی میں اب پھر ایک اور نیب امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور امینڈمنٹ نیب یہ کیوں آ رہی ہے؟ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہوں نے جو NRO لی ہے 2، جو پہلی نیب امینڈمنٹ کر کے، ان کو خوف ہی آیا ہوا ہے کہ کہیں جو عدالت میں نے کیس کیا ہوا ہے نیب امینڈمنٹس کے خلاف کہ 1100 ارب روپے اپنا معاف کروا رہے ہیں، تو جو کیس کیا ہوا ہے ان کو خوف ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ نے ان کی امینڈمنٹس کو رد کر دیا، جو انشاءاللہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشنز جن کے اوپر 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، وہ آ کے قانون پاس کریں اور ہر شپ کے اندر اپنی کرپشن بچ جائے۔ اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ قانون کے سامنے یہ رد کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ سمپلی اس وجہ سے کہ پبلک کا کرپشن ہوتا ہے، پبلک کا پیسہ چوری کرنا۔
میرا کوئی پیسہ چوری کرے میں تو اس کو معاف کر سکتا ہوں. پبلک کا پیسہ چوری کرنا کوئی اجازت نہیں دے سکتا, کوئی ملک اجازت نہیں دیتا, نہ قانون اجازت دیتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے اب ایک اور نیب امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ کیبنٹ ہے, 60% کیبنٹ کے لوگ ضمانت پہ تھے کرپشن کیسز پہ, اور جو اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, یہ اور اس کے بیٹے کو یہ انڈر ٹرائل تھے, ان کو سزا ہونے والی تھی. 16 ارب روپے کا جو مقصود چپراسی کا جو ایف آئی اے کا کیس تھا, اور 8 ارب کی جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی, 8 تو 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز تھے جن کے اوپر ان کو سزا ہونے والی تھی. جنرل باجوہ نے ایک انڈرسٹینڈنگ دے کے تب بچایا شہباز شریف کو اور اس کو اوپر بٹھایا, کیونکہ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دلوائے گا. یہ ساری ایکسٹینشن کے لیے اس نے کیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا, کیونکہ نواز شریف تو بھولتا نہیں ہے. وہ جب تک امپائر اس کے ساتھ نہ ہو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے. اس کو کوئی نیوٹرل امپائر کی اس کے ذہن میں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ جمخانہ میں بھی جب میچ کھیلتا تھا پہلے اپنا امپائر کھڑا کرتا تھا, وہ اس کے لیے چیٹنگ کرتا تھا. وہ امپائر اس کو پسند تھا. کوئی امپائر جو دیانتداری سے کام کرے اس کو وہ افورڈ نہیں کرتا تھا. تو اس نے جب پینما کے اندر سزا ہوئی نواز شریف کو, تو وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ سمجھا تھا کہ جو 2 بریگیڈیئرز تھے جے آئی ٹی کے اندر ان کی وجہ سے سزا ہوئی ہے, اور وہ کبھی اس نے معاف نہیں کیا, اس لیے ایکسٹینشن نہیں ملی. تو اب میں آتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں. موجودہ حالات اب یہ ہیں کہ 1 سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. 1 سال میں ہمارے ملک سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہے کہ جنرل باجوہ نے سازش کر کے ان پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ, اور پھر 7 امریکنوں کو کہہ کے حسین حقانی کے ذریعے کہ جناب عمران خان نے بڑا اینٹی امریکن ہے, تو اس کے کہہ کے گورنمنٹ گرائی. اس نے گورنمنٹ گرائی ایکسٹینشن لینے کے لیے. ان کو این آر او دلوایا اس نے, اور وہ این آر او جب مل گیا تو ان کا سب سے بڑا خوف اب یہ تھا کہ یہ پہلے پیسہ چوری کرو, اب پیسہ چوری کو بچاؤ, اور خطرہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان اب واپس نہ آ جائے, کیونکہ یہ اتنی مشکلوں سے انہوں نے این آر او لیا, تو ان کو خطرہ تھا کہ پیسہ پکڑا جائے گا. تو سارا ملک سے جو ہو رہا ہے وہ یہ یاد رکھیں, میرے پاکستانیوں یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں. اور جو افسوس ہے مجھے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو ملک کے محافظ ہیں, جن کے پاس پاور ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ مل کے ہو کیا رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے, صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے, الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے, کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے, کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے, کیوں جناب سارے ادارے ختم کر رہے ہیں, کیوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کے آئے, کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائے گی, وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے, اس کا ڈر ہے بس.